اسلام آباد میں خودکش حملہ، 31 نمازی شہید، 160 سے زائد زخمی۔ خودکش حملہ ترلائی کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دوران نماز جمعہ ہوا۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق حملے میں اب تک 31 نمازی شہید ہوئے۔ مختلف اسپتالوں میں لائے گئے زخمیوں کی تعداد 169 بتائی جا رہی ہے۔ حملے میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے قریبی عزیز بھی شہید ہوئے۔ خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان سے تربیت حاصل کی۔ بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا اور کچھ عرصہ پہلے ہی افغانستان سے آیا تھا۔ اسلام آباد کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دوران نماز جمعہ خودکش حملہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا ترلائی کلاں مسجد کا دورہ۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں نماز مغربین کی ادائیگی کی۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جو حملے کے دوران نماز جمعہ کی امامت کر رہے تھے۔ جماعت میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی، ہر آنکھ پرنم۔ نماز کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر ہے۔ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ ہے۔ پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ اور کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آتش زدگی، آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 2 اسٹاکرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ فیکٹری میں پلاسٹک کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اطراف کے علاقوں میں ٹریفک جام کے سبب مزید فائر ٹینڈرز اور باؤزرز کو فیکٹری تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ فائر سروس کے مطابق ملک کوٹ سے قائد آباد پل تک شدید ٹریفک جام ہے۔ اگر راستے کھلے مل جائیں تو بروقت جائے حادثہ تک پہنچ جائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ شہباز شریف کی واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے، یہ وطن دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کی ایک بزدلانہ کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی راولپنڈی دھماکے کی شدید مذمت، کہا راولپنڈی ڈویژن کے تمام اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کمشنر اور ڈپٹی اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ادویات اور دیگر ضروری انتظامات کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ متاثرہ افراد کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خودکش دھماکہ قابل مذمت اور افسوسناک واقعہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں سے آئینی ہاتھ سے نمٹیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی راولپنڈی دھماکے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر براہ راست حملہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان بولے، کے پی اور بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں بھی دھماکے انتہائی تشویشناک ہیں۔ Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. Target of increasing our bilateral trade to $2 billion. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان باہمی تجارت کا حجم $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا نجی شعبوں کے درمیان $3 ارب 40 کروڑ کے سمجھوتے اہم پیش رفت ہے۔ ازبک کمپنی کو سرمایہ کاری کا محفوظ اور پرکشش ماحول فراہم کریں گے۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان ازبکستان میں پلانٹس لگانے کے خواہاں ہیں۔ ازبک صدر نے کہا پاک ازبک تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کو نشان پاکستان کا اعزاز دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان عطا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی شرکت۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔
پاکستان اور ازبکستان کا اسٹریٹجک شراکت داری نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق. صدر ازبکستان شوکت مرزیوف کا پاکستان کا کامیاب سرکاری دورہ. مشترکہ اعلامیہ جاری. وزیراعظم اور ازبک صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مذاکرات ہوئے. دونوں ممالک کا خود مختاری، علاقائی سالمیت اور باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ. اعلامیے میں افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے پر زور. فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کی حمایت کا اعادہ. وزیراعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی. چمن کے علاقے روغانی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی. پولیو ٹیم حملے میں محفوظ رہی. علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں. فتنہ ہندوستان کے 24 خوارج ہلاک. ضلع اورکزئی میں خفیہ کارروائی میں 14 خوارج مارے گئے. خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 10 خوارج ہلاک. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. علاقے میں موجود خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری. ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں بسنت کی اپنی تمام سرگرمیاں منسوخ کر دی. مریم نواز نے ایکس پر لکھا، قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو. راولپنڈی سانحے پر کل کے لیے شیڈول تمام بسنت سے متعلق اپنی سرگرمیاں منسوخ کر رہی ہوں. لبرٹی اسکوائر میں میگا بسنت شو بھی منسوخ کرنے کا اعلان. کراچی میں کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل نائٹ شو منسوخ. سندھ حکومت نے اعلان کر دیا، فیصلہ راولپنڈی دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل ہنا میمن نے کہا، ہم سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں جوہری مذاکرات. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مذاکرات کو مثبت آغاز قرار دے دیا. کہا، اتفاق رائے موجود ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. پیش رفت کے طریقہ کار کا فیصلہ اپنی اپنی حکومتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. عمانی وزیر خارجہ نے بات چیت کو مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کے نقطۂ نظر واضح ہو گئے ہیں. مذاکرات کو مناسب وقت پر دوبارہ بلانے کا ارادہ ہے. امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک ایران اور اسرائیل کے لیے ٹریول وارننگ جاری. برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانوی شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. خطے میں کشیدگی میں اضافے سے سفری مسائل اور غیر متوقع حالات پیدا ہو سکتے ہیں. برطانیہ نے تہران میں اپنا سفارتخانہ عارضی طور پر بند کرتے ہوئے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا. بھارت، اٹلی، اسپین اور پولینڈ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دے دیا. آسٹریلیا کی بھی اپنے شہریوں کو ایران سے جلد از جلد روانہ ہونے کی ہدایت. یہ کابینہ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی سائز کی، یعنی جتنی دکانیں اس میں موجود تھیں صرف اتنی دکانیں، اس کے علاوہ 1 اسکوائر انچ ایکسٹرا ہم نہیں بنائیں گے رینٹل یا سیل پرپز کے لیے. ان سب دکانداروں کو جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے، حکومت سندھ کی طرف سے 5-5 لاکھ روپے دیے گئے. تانحہ گل پلازہ میں دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کریں گے. دکانداروں کو امدادی رقم فراہم کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی یقین دہانی. مراد علی شاہ نے کہا کہ 1 ماہ میں کام مکمل کر کے دکانداروں کو کاروبار چلانے کے لیے دکانیں دے دیں گے.